سردار دنوں کا الجمعۃ النور ہے، سردار دنوں کا الجمعۃ النور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب کبھی داخل مسجد ہوں تو یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ جب تک آپ رہیں گے، اعتکاف کی نیت کر کے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ تو مسجد میں ہیں وہ میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، نویت سنت الاعتکاف۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پر ادھورا درود مت پڑھا کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ادھورا درود یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ کہ تم اللہم صلی علی محمد یہاں تک پڑھ کر رک نہ جایا کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے آگے فرمایا کہ اس کے بجائے یوں کہا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سبحان اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پر درود پاک پڑھنا بہت سعادت کی بات ہے۔ علماء کرام رحمت اللہ علیہم فرماتے ہیں، آل و اصحاب پر درود بھیجنا بارگاہ رسالت میں یہ قبولیت کا وسیلہ ہے۔ تو جب بھی درود پاک پڑھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، تو ان کی آل پر بھی درود بھیجیں تو یہ ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور درود و سلام عرض کرنا یہ بارگاہ الہی میں قبولیت کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے ایف جی این چینل کے ناظرین یہ بھی نیت کریں، اور یہاں جو موجود حاضرین ہیں یہ بھی نیت کریں کہ ہم اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر خوب کثرت سے درود پاک پڑھا کریں گے، اور جب بھی درود پاک پڑھیں گے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ان کی آل پر بھی درود پڑھا کریں گے انشاءاللہ۔ تو مل کر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ حدیث شریف میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ انتقال کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہاں یا رب عز و جل۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا۔ اولاد ایک دل کا پھل ہوا کرتی ہے، تم نے اس کے پھل کو لے لیا؟ وہ عرض کرتے ہیں ہاں یا رب عز و جل۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جنت میں مکان بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ بندہ جب صبر کرتا ہے اور جب کوئی نعمت بندے سے لے لی جاتی ہے اس پر اگر صبر کر کے اور اللہ کی حمد بیان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتا ہے اور جنت میں اس کے لیے مکان بنا دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا، جو مصیبت میں ہوں گے، دنیا کے اندر پریشانیوں میں ہوں گے، تو ان کو جو ثواب دیا جائے گا قیامت کے دن تو آرام و سکون والے تمنا کریں گے۔ جو آج دنیا میں آرام سے ہیں، پرسکون ہیں، ہر طرح کی فراوانی ان کے پاس میں موجود ہے، کوئی کسی طرح کا پرابلم دنیا میں ان کو نہیں ہے، مالی اعتبار سے، دیگر دنیا کی فیسلٹیز وغیرہ کے اعتبار سے کوئی وہ مصائب میں نہیں ہے، پریشانی میں نہیں ہے۔ جب مصیبت زدہ لوگوں کو ثواب دیا جائے گا تو یہ لوگ جو آرام و سکون کے اندر ہیں یہ تمنا کریں گے، اور کیا تمنا کریں گے؟ کاش دنیا میں ان کی کھالیں یہ کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی، کاش ہماری جو کھالیں ہیں یہ دنیا میں ہم جو ہے وہ آرام و سکون سے رہے، اور آج ان مصیبت زدہ لوگوں کو اتنا زیادہ ثواب دیا جا رہا ہے، تو کاش ہماری کھالیں یہ کینچیوں سے کاٹ دی گئی ہوتی، یہ تمنا کریں گے۔ تو مصیبت زدہ دنیا کے اندر جو پریشانی کے عالم میں ہیں، مصیبت میں ہیں، تو وہ گھبرائے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہے، اور ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ مولا کی تقسیم پر ہر دم راضی رہیں۔ ہمارے لیے جو بہتر ہے معاملہ وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے فرمایا ہے۔ تو اب واویلا کرنے کے بجائے، ادھر ادھر کی شکایت، میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور FGN چینل کے ناظرین، یہ کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر ہمیشہ راضی رہنے والا ذہن ہمیں بنانا چاہیے کہ جو مولا نے ہمارے لیے لکھ دیا، جو دے دیا، ہم اسی پر راضی ہیں، ہم اسی پر خوش ہیں۔ کوئی شکوہ اور شکایت کا معاملہ یہ زبان پر نہیں آنا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے معاملات زبان پر آ جاتے ہیں، ایسے الفاظ زبان پر آ جاتے ہیں کہ بندہ وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ وہ پریشانی تو چلی جانی تھی، اور اگر پریشانی رہی بھی تو یہ دنیا میں اس کے لیے بہتری کا سبب ہو سکتی ہے۔ وہ بندہ نہیں جانتا کہ یہ میرے لیے بہتر ہے کہ نہیں، بندہ تو چاہتا ہے کہ بس میرے لیے ساری طرح کی آسانیاں دنیا ہی میں مہیا کر دی جائے، لیکن یہ اس کو نہیں پتا ہے۔ لیکن مولا جانتا ہے، ہمارا پیارا رب جانتا ہے کہ اس کے حق میں کیا بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے وہی فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ، کربلا کا جو میدان ہے وہ ہماری نظروں کے سامنے ہے، ہم نے مطالعہ بھی کیا ہے، ہم نے بیانات بھی جگہ جگہ پر سنے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو قربانیاں ہیں، تو وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک صبر اور استقلال دیکھیں، اور ایک استقامت کا پہاڑ بن کر جو ڈٹے رہے دین اسلام کی خاطر۔ وہ حسین جب نکلتے ہیں تو لغزش نہیں آتی، انہیں کوئی پرواہ نہیں کہ آگے کیا ہونا ہے، میدان میں کود پڑے ہیں، پیچھے کیا ہوگا اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور میدان میں چلے گئے، آگے کیا ہوگا اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ وہ تو صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ میری منزل کیا ہے، اصل جو منزل ہے اسی منزل کی طرف آنا ہے، کامیاب ہو جانا ہے، وہ منزل کو آگے لیے بڑھ رہے ہیں۔ میرا رب کیا چاہتا ہے وہ تو یہ دیکھ رہے ہیں، بس مولا کی رضا کس چیز میں ہے اسی چیز کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں۔ اور یہ وہ نظریہ ہے کہ زمانے کے مصائب کو فیس کرنے کے لیے انسان کی نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جتنی نظر
درست ہوگی، جتنا قرآن کے تناظر میں دیکھے گا وہ با ہمت ہوگا. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں بتا دیا. اتنا لڑے ہیں کہ جسم لہو لہان ہو گیا، ہر طرف سے وار ہوا، مگر اللہ کا شیر اس نے ہمت نہیں ہاری. جتنا اللہ نے چاہا مقابلہ کیا. پھر جب وقت شہادت آیا اس وقت بھی اپنی اور اہل خانہ کی بات نہیں کی ہے کہ پیچھے کیا ہوگا. اس چیز کی بات امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نہیں کی ہے. وہاں پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا بات کی؟ فرمایا کہ آج جمعہ کا دن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آج جمعہ کا دن ہے، حسین کو ایک سجدہ کرنے دو. آخری وقت بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے کا فرما رہے ہیں کہ حسین کو ایک سجدہ کرنے دو. تاریخ بتاتی ہے کہ آخری سانس آپ نے جب لی تو سر آپ کا سجدے میں تھا. وہ جس ذات کے لیے کھڑے ہوئے اسی ذات کے لیے آخری وقت بھی جھکے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کربلا کے میدان میں گئے تو کیا تھا؟ کوئی اقتدار کی لڑائی تو نہیں تھی نا. دین اسلام ہی کی خاطر یہ لڑائی تھی کہ دین اسلام یہ سر بلندی کی طرف آئے. دین اسلام جو ہے وہ جھکے نا. اپنے نانا کے دین کو لے کر ہی تو یہ بڑے تھے. اور آخری سانس بھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ تبارک و تعالی ہی کے لیے لی، اور آخری وقت بھی سجدے کا فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ ہے زندگی کی راہیں، زندگی کی راہوں پر چلنے کا طریقہ جو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پورا طریقہ کار بتا دیا. ہر ایک کا اپنا اپنا میدان ہے. اس میدان کے حساب سے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ترتیب دے دیا کہ یہ انداز زندگی جینے کا، اس میں کس طرح وہ استقامت کے ساتھ چل سکتا ہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سکھا دیا کہ ہر معاملے میں کس طرح زندگی گزارنی ہے، کس طرح آگے لے کر اپنے آپ کو چلنا ہے. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا. ایسے لمحے میں ہم رب کی خوشنودی تو کیا، ہم اسی کو بھول جاتے ہیں. ہمارے جو حالات ہیں آج وہ ہمارے حالات یہ ہیں کہ بندے پر تھوڑی سی مصیبت آتی ہے بندہ پریشان ہو جاتا ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یہ ایک صبر و ہمت اور استقلال کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہے. اور ہم بھول جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو. ذرا سی مصیبت آئی، ذرا سی بیماری آئی، پریشانی آئی، بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جاتا ہے. مصائب میں رب سے شکایت کرنے لگ جاتا ہے کہ پریشانی کے معاملات آ گئے. بس ایک ہی بات جو ہے وہ ایک ذہن سے چمڑ جاتی ہے کہ میرا کیا قصور ہے، مجھ سے کون سا ایسا گناہ ہو گیا، گناہ سرزد ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس مصیبت میں ڈال دیا. تو بندہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے. جب سب کچھ اچھا تھا تو کچھ بھی نہیں. جب اچھا ہو تو پھر واہ واہ کے کلمات زبان سے وہ جاری ہو رہے ہوتے ہیں اور کیوں وغیرہ کی کوئی بات نہیں آتی ہے. لیکن جہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا اور کوئی پریشانی آ گئی، وہاں ایک ہی سوال ہے کہ کیوں وائے، یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ میں، میرا قصور کیا ہے، بتائیں میرا کیا قصور ہے کہ جو ہے وہ سارے معاملات میرے ساتھ میں ہو رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ایک رول ماڈل ہیں کہ خدا کو بھولنا تو کیا، یہاں جو کچھ ہو رہا ہے سب اسی کی مرضی سے ہو رہا ہے. یہ ایک تصور ہوتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کا. بندہ حاضر ہے، جو زخم لگے اسی کی مرضی سے ہیں، جو تیر چلے وہ اسی کی مرضی سے ہے، جو نیزہ مارا جائے سب کچھ ہو جائے اسی میں تو پتہ چل رہا ہے کہ تو ہے. یہ اللہ والوں کی بات ہوتی ہے. وہاں مصائب میں خدا کو پہچاننے کا سلسلہ ہے، اور یہاں ذرا مشکل آئی تو شاعر کہتا ہے کہ ہم بھی کیا یاد کریں کہ خدا رکھتے ہیں. یہ معاملات ہیں. یہ فرق ہے دو سوچوں کا، ایمان اور غیر ایمان والوں کا. اس لیے قرآن ہمیں کہتا ہے کہ آپ مایوس نہ ہوں. مایوسی سے بچا رہا ہے
مایوسی سے باہر نکلنے کا راستہ قرآن بتا بھی رہا ہے اور منع بھی کر رہا ہے کہ مایوس نہیں ہونا ہے. جو کچھ بھی ہے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا, لیکن یہ ہے کس کی طرف سے؟ رب تعالی کی طرف سے ہے. بس یہ ذہن جب بندہ بنا لے نا تو پھر بندہ پریشان نہیں ہوتا ہے, پھر بندہ ریلیکس رہتا ہے, اچھے موڈ میں رہتا ہے. لیکن جب بندہ جو ہے وہ پریشانیوں سے گھبرانا شروع کر دے, وہ سمجھے کہ ہمارا کوئی ہے ہی نہیں, تو پھر مصائب اور اس پر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر مسائل اس کے لیے ایسے ایسے سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بندہ جو ہے نا پھر وہ بیٹھ جاتا ہے, پھر جو ہے وہ بندہ ایک مستقل راہ کی طرف نہیں آ پاتا ہے. تو رب کی رضا پر اگر راضی رہیں گے تو اس کی برکتیں ہمیں ملیں گی. بس اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے یہ تقسیم فرمائی, مجھے ایسا بنایا, مجھے یہ دیا, مجھے جو ہے وہ ایک منزلوں تک پہنچایا, مجھے جو ہے وہ ڈگریاں دنیا میں ملی. تو جو کچھ بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم ہے. اس پر اگر بندہ راضی رہے نا تو پھر وہ پریشان کبھی بھی نہیں ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اور یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں کے ذریعے سے آزمایا. خدائی آزمائش یہ ہے کہ بندے پر کوئی پابندی لازم فرما کر دوسروں پر اس کے کھرے کھوٹے ہونے کا اظہار کر دیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش میں بہت سے شرعی احکام بھی تھے, اور رائے خدا میں آپ کی ہجرت, بیوی بچوں کا بیابان میں تنہا چھوڑنا, فرزند کی قربانی وغیرہ سب شامل ہیں. جس کو میں نے اپنا خلیل بنایا اسے ایسی آزمائشوں سے گزارا ہے کہ پہاڑوں کے جگر پانی ہو جائیں, پہاڑ ہل جائیں. دیکھو میرا خلیل, اسے کس طرح آگ میں ڈالا گیا, دیکھو ان کے لختے جگر پر چھری چلوا دی گئی, وہ وہاں بھی گزر گیا, اس کا وطن چھڑوا دیا گیا, سارا زمانہ جس کے مقابل آ گیا. یہ وہ ہے جسے اللہ نے اپنا خلیل بنایا. سارے امتحانات میں کامیاب ہوتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ چلے گئے, آگے بڑھتے گئے. پھر جسے اللہ نے اپنا حبیب بنایا اس پر جو آزمائشیں آئی, حضور فرماتے ہیں جتنا میں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہوں نا اتنا کوئی نہیں ستایا گیا ہے. اگر خلیل اللہ کے سامنے ایک نمرود تھا تو میرے سامنے 10 نمرود تھے. حضور علیہ السلام کے سامنے 10 نمرود تھے. اگر موسیٰ کے سامنے ایک فرعون تھا تو میرے سامنے کئی فرعون ہیں. ہر قبیلے کا سردار فرعون بن کر کھڑا ہو گیا ہے. اگر وہاں ہجرت ہوئی ہے تو یہاں بھی ہوئی ہے, اگر وہاں تشدد ہوا تو یہاں بھی ہوا, اور یہاں جو کچھ آقا نے مکے کی 13 سالہ زندگی میں برداشت کیا اس کی مثال نہیں ملتی ہے. پھر فرمایا تم میں سے ہر وہ شخص آزمایا جائے گا جو میرے زیادہ قریب ہوگا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ضرور آزماتا ہے. بندہ آزمائشوں میں رہتا ہے, صبر کرتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے. اسی اصول کے مطابق آزمائشیں آپ پر بھی آنی ہیں. جب اتنی بڑی بڑی ہستیوں پر آئی تو ہم پر بھی آئیں گی. لیکن سوال وہی ہے کہ ہمارے دیکھنے کا جو اینگل ہے وہ درست نہیں ہے. ہم ابھی بھی مغرب کی فکر سے دیکھتے ہیں یا دنیاوی سیکولر نظریے سے دیکھتے ہیں. عام لوگوں کی طرح ہمارے خیالات یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں. قرآن نے جو ہمیں فکر دی کہ تم اس طرح دیکھو کہ جو کچھ ہے وہ اس کی طرف سے ہے, وہی آزما رہا ہے, اور وہی فرماتا ہے ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قریب. کیا تمہارا یہ گمان ہے کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ ابھی تم پر پہلے لوگوں جیسی حالت نہ آئی؟ انہیں سختی اور شدت پہنچی
اور انہیں زور سے ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور اس کے ساتھ ایمان والے کہہ اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی؟ سن لو، بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے سائے میں اپنی چادر مبارک سے تکیہ لگائے ہوئے تشریف فرما تھے۔ ہم نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے لیے دعا کیوں نہیں فرماتے، ہماری کیوں مدد نہیں کرتے؟ ارشاد فرمایا گیا، میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، FGN چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا وہ سنیے۔ تم سے پہلے لوگ گرفتار کیے جاتے تھے، زمین میں گڑھا کھود کر اس میں دبائے جاتے تھے، آرے سے چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے جاتے تھے، اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت نوچے جاتے تھے، لیکن ان میں سے کوئی مصیبت انہیں ان کے دین سے نہ روکی تھی۔ انہیں یہ ساری مصیبتیں جو تھی وہ دین سے نہ روک سکتی تھی، وہ دین پر قائم رہے، ثابت قدم رہے، اور دین ہی پر وہ مرے بھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے یہ جملے آپ نے سماعت کیے۔ آج لوگوں نے یہی سمجھا ہوا ہے کہ ہم نے کر لیا وہ بہت ہے۔ آج جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کچھ کام کر لیتا ہے بندہ تو سمجھتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، اور پہلے کی امتوں پر جو مصیبتیں آئیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کیا فرمایا کہ پہلے یہ آزمائشوں کا معاملہ ان کے ساتھ میں ہوا کرتا تھا، وہ دین پر ثابت قدم رہے۔ اور آج تھوڑا بہت کچھ کر لیا، 5 نمازوں میں سے 2-4 نمازیں پڑھ لی ہیں تو بہت کچھ، 1 نماز 2 نمازیں اگر چلی بھی گئی ہیں تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ بندہ سمجھتا ہے کہ میں نے 4 نمازیں تو پڑھ لی، 3 نمازیں تو میں نے پڑھ لی ہے، 5 میں سے بہت کر لیا میں نے۔ بندہ تھوڑا بہت کرنے کے بعد سوچتا ہے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، اب جنت تو ہمارے لیے ریزرو ہو چکی ہے، سمجھتا ہے کہ بس اب سیو ہے معاملہ، جنت جو ہے وہ ہمارے لیے لکھ دی گئی ہے۔ بندہ تھوڑا بہت کرنے کے بعد جو ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ کی رحمتیں بے شک بڑی ہیں، مگر ہمیں ڈرنا بھی چاہیے کہ امید کے ساتھ خوف بھی ہونا چاہیے، اپنی حالت دیکھ کر خوف آنا چاہیے کہ میں نے اللہ کے لیے کیا کام کیا ہے، میں نے اللہ کے لیے کیا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی ساری نعمتوں سے نوازا ہے مجھے، ایمان کی دولت سے سرفراز مولا نے فرمایا ہے، لیکن میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا کیا ہے، میں نے کتنی عبادات کر لی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں جو قربانی دی، اپنا سب کچھ لٹا دیا، بچوں کو لٹا دیا، بچوں کو قربان کر دیا اللہ کی راہ میں، اور وہ کس کی خاطر؟ دین کی خاطر قربان کر دیا۔ اور پہلے کی امتوں پر جو پریشانیوں کا معاملہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، آج کہاں مصیبتیں، آج کہاں پریشانیاں ہیں، ہم جو ہے وہ ریلیکس ہو کر زندگی اپنی گزارے جا رہے ہیں، کوئی مصیبتوں کا پریشانیوں کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ جو پہلی امتوں پر آئی تھی، جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے گھرانے پر جو آئی تھی، جو آزمائش کا معاملہ ان پر تھا، ویسی آزمائشیں تو کہاں ہیں ہم پر، لیکن آج نمازیں ہم سے نہیں پڑھی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں کا حکم دیا ہے وہ کام آج ہم سے نہیں ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کاموں سے منع فرمایا ہے کہ ان سے رک کر اور ان سے جو ہے وہ دور رہ کر زندگی گزارنی ہے، لیکن بندہ انہی کاموں کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی طرف نہیں آ رہا ہے۔ پھر بھی عذاب کا معاملہ ہم پر نہیں ہے، پھر بھی بہت زیادہ پریشانیوں کا معاملہ ہم پر نہیں آ رہا ہے، بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی والے کاموں میں نہیں لگ رہا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کا جو معاملہ ہے، کربلا کا جو میدان تھا، اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی والے کام یہ ہمیں ہر وقت کرنے چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا والے کام یہ ہمیں کرنے چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا سے ہٹ کر زندگی گزارنا یہ کوئی زندگی نہیں ہے، یہ تو دنیا ہی کے اندر موت ہے کہ ہم جو اس سے ہٹ کر، اس کی فرما برداری سے ہٹ کر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اسی کو ماننے والے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزر رہی ہے، تو یہ زندگی اچھی نہیں۔ سابقہ امتوں کی تکلیف و شدت
اس انتہا کو پہنچ گئی کہ فرما بردار مومن بھی مدد طلب کرنے میں جلدی کرنے لگے، اور اللہ کے رسولوں نے بھی اپنی امت کی اسرار پر فریاد کی، حالانکہ رسول بڑے صابر ہوتے ہیں اور ان کے اصحاب بھی، لیکن باوجود ان انتہائی مصیبتوں کے وہ لوگ اپنے دین پر قائم رہے، اور کوئی مصیبت ان کے حال کو متغیر بدل نہ سکی۔ چنانچہ ان کی فریاد پر بارگاہ الہی سے جواب ملا کہ سن لو، بے شک اللہ تعالی کی مدد قریب ہے۔ اس جواب سے انہیں تسلی دی گئی، اور یہی تسلی حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو دی گئی۔ یہ پچھلے لوگوں کے حالات ہیں۔ دنیا کا یہ نظام ہے کہ سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، بندہ جو ہے وہ کلی طور سے اپنے آپ کو ایک ریلیکس محسوس کرے، ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دنیاوی معاملات ہیں، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ لگا ہوتا ہے، گھریلو ٹینشن ہے، کچھ مالی اعتبار سے کچھ نہ کچھ ٹینشن کا معاملہ ہو جاتا ہے، آپسی جھگڑے ہیں، نہ کوئی بیماریوں وغیرہ کے معاملات ہیں، بندہ ہر طریقے سے کچھ نہ کچھ مصائب بھی گھرا ہوا ہوتا ہے۔ کلی طور سے جو ہے وہ بندہ پریشانیوں سے نکلا ہوا ہو، ایسا نہیں ہوتا، لیکن مسلمان یہ خوش نصیب ہے کہ اسے ان تمام مصیبتوں سے گزرنے کے لیے بہت بڑا سہارا دے دیا گیا ہے۔ ہمیں بدر و حنین کی تاریخ میں اور کربلا جیسے واقعات میں وہ مثالیں، وہ ماڈل ہمارے لیے مل گئے ہیں کہ ان تمام صورتوں میں رہنے کا کیا طریقہ ہے، وہ طریقہ ہمیں بتا دیا گیا ہے۔ ہم ان واقعات سے جتنا چاہیں عزم کو پختہ کر لیں کہ یہ مثالیں ہیں، ان کی کوئی حد نہیں۔ ہمارا ماضی اتنا روشن ہے، اس لیے دنیا آج ہمیں اپنے ماضی سے جدا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ماضی میں ہی سب کچھ ہے، یہ مثالیں سب وہی ہیں، یہ واقعات سب وہی ہیں۔ بدر و حنین کی تاریخ یہ ماضی میں ہے، کربلا کی تاریخ یہ ماضی میں ہے، حسین و حسن کے ماڈل یہ ماضی میں ہیں، اہل بیت کے کارنامے یہ ماضی میں ہیں، صحابہ علیہم رضوان کی قربانیاں یہ ماضی میں ہے، سیرت رسول کا سب سے بڑا ماڈل یہ ماضی میں ہے۔ اس لیے ماضی اس اعتبار سے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ وہاں سب کچھ ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ آگے دیکھنے کے لیے ہمیں ماضی سے روشنی لے کر پھر آگے بڑھنا ہوگا۔ اگر آگے دیکھ رہے ہیں تو اس انداز سے کہ ماضی سے روشنی لے کر ہم آگے دیکھیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو قربانیاں ہیں، کربلا والوں کی جو قربانیاں ہیں، پچھلی امتوں کی جو قربانیاں ہیں، تو اس سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو ہے اس میدان کے اندر ایک استقلال اور ایک صبر کا پہاڑ بن کر ڈٹے رہنا چاہیے، اور اسی چیز کو لے کر بندہ جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں سے دور ہو جاتا ہے، نافرمانیوں کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہر وقت ہما وقت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی والے کام یہ ہونے چاہیے۔ دنیا کے لیے انسان جی لیتا ہے، صبر کر لیتا ہے، اپنے مستقبل کے لیے صبر کر لیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے صبر برداشت کر لیتا ہے، لیکن حق بات کرنے والے اور حق کے لیے جینے والے کم ہیں۔ ان کا جو نظریہ ہوتا ہے وہ آفاقی ہوتا ہے، وہ اپنی ذات سے بلند ہو کر ایک مثال قائم کرتے ہیں۔ جو حق کے لیے آگے بڑھتا ہے اور قربانی دیتا ہے، اس کا ویژن سب سے اعلیٰ ہوتا ہے اور اس کا نظریہ وسیع ہوتا ہے، ایسی خدمت انجام دیتا ہے جو صدیوں تک یاد کی جاتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا نے جو قربانی دی ہے وہ صدیوں تک یاد کی جا رہی ہے، قیامت تک یاد کی جاتی رہے گی، اس چیز کو بھلایا نہیں جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے وہ قربانی لی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ایک دین کو بلند کر دیا ہے، تو ان کی قربانی کو بھلایا نہیں جائے گا۔ ہزاروں سال پہلے کسی نے ایک جان کو مٹا دیا، وہ ایک جان تھی جو گئی، لیکن قیامت تک کتنی جانوں کو ہمت بخشی اور جینا سکھایا۔ ایک آواز تھی جو دبا دی گئی، لیکن ہمیشہ کے لیے حق کی بانگ پہنچا دی، جس کی گونج ہر طرف سنائی دے گی۔ کربلا کے اندر اپنے ہی تو تھے، وہاں کلمہ پڑھنے والے تھے، نمازیں ادھر بھی تھی ادھر بھی نماز پڑھنے والے تھے، لیکن حق کی خاطر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر گئے اور شہادت کا جام شہادت یہ نوش فرما، ان کے رفقا نے جام شہادت نوش فرما لیا۔
تو دین کو بلند کرنے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے. بظاہر اس کا نشان مٹا دیا، لیکن جو کچھ وہ پیچھے چھوڑ گئے وہ ایک ایسا نشان ہے جو کبھی نہیں مٹے گا. زمانے کی گرد اس کو چھپا نہیں سکتی. آج امام حسین کے نام کے ساتھ زندگی کے بہت سے پیغام جڑ گئے. اب یہ صرف ایک ذات کا نام نہیں بلکہ حسین سچائی کا نام ہے، حق کا نام ہے، صداقت، استقامت، قربانی، جد و جہد کا نام. حسین استعارہ ہے باطل سے ٹکرانے کا، حسین استعارہ ہے استقامت کا، اور حسین پہاڑ ہے، حسین آسمان ہے، ہر بلندی کا نام حسین ہے، پوزیٹیوٹی کا نام حسین ہے. جہاں جہاں یزیدیت کا اندھیرا ہے وہاں جو بھی اس کے مقابل ہے وہ حسینیت ہے، کیونکہ آپ نے اس راہ میں جو قربانی دی وہ قربانی کوئی معمولی نہیں تھی. اپنا سب کچھ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوٹا دیا. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مشن ہے اس مشن کے مطابق ہمیں چلنا چاہیے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری وقت بھی سجدے کے لیے کہا کہ آج جمعہ کا دن ہے، مجھے وقت دو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ کر لوں. گئے بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اور آخری سانس ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے. کہا جا رہا ہے کہ مجھے ایک سجدہ کر لینے دے، مجھے جو ہے وہ ایک سجدہ کر لینے دو. سجدے کے لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی رضا کے لیے میدان کربلا میں اپنی جان اور اپنے بچوں کی اور رفقا کی جان دے دی ہے. وہ کوئی اقتدار کی لڑائی نہیں تھی کہ مجھے جو ایک عہدہ مل جائے، مجھے جو ایک منصب مل جائے، اس کی لڑائی نہیں تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے حوالے سے جو وہ آج جو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ وہ تو ایک اقتدار کے لیے، ایک جو ہے وہ منصب ایک عہدے کے لیے جو ہے وہ لڑ لیا گیا. جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد نہیں منانا چاہتے وہ اس طرح کی بات کہہ کے جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کی خاطر اپنی جان دی ہے. یزید جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو دنیا کے اندر نافذ کرنا چاہتا تھا، برائیوں کو نافذ کرنا چاہتا تھا. زنا، چوری اور دیگر شراب نوشی وغیرہ بہت ساری برائیاں تھی جو دین کے اندر وہ نافذ کرنا چاہتا تھا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے گئے کہ یہ ساری چیزوں کا نفاذ نہ ہو، اس لیے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اللہ کی راہ میں لڑے اور شہید ہو گئے، اور اپنے ان کے رفقا ہیں وہ بھی شہید ہو گئے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ہمارے لیے ماڈل ہیں. ان کی زندگی کو پڑھ کر، ان کی زندگی کے کارناموں کو لے کر ہم اپنی زندگی میں نافذ کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے دعوت اسلامی کی جانب سے انشاءاللہ مدنی قافلے یہ 8، 9، 10 محرم الحرام کو، یہ پیر، منگل اور بدھ کو مدنی قافلے سفر کرنے والے ہیں. اس میں آپ بھی سفر کریں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کو منائیں. ان کی ایصال ثواب کے لیے مدنی قافلوں میں آپ بھی سفر کریں. انشاءاللہ یہی مدنی قافلوں میں سفر کرنا ان کے لیے خوشنودی کا سبب بنے گا، ایصال ثواب کا سبب بنے گا، اور انشاءاللہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے رفقا جو ہیں ان کی برکتیں بھی ہمیں ضرور ملیں گی. اور آج جو خرافات وغیرہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد پر جو خرافات کا معاملہ ہوتا ہے، وہ ڈھول تاشے اور جو تعزیہ وغیرہ اور یہ سارے معاملات، وہ جو بے پردگی وغیرہ کے معاملات ہوتے ہیں، اس سے بچا جائے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں سکھایا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر آج جو وہ ڈھول تاشے اور یہ بجانے وغیرہ کا نام جو حسینیت نہیں ہے. آج اپنے باپ کے جنازے پر کوئی ڈھول تاشے بجاتا ہے؟ نہیں بجاتا نا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہادت کا معاملہ ہے، اور آج اس طرح کے خرافات منائے جائیں تو یہ حسینیت کا نام نہیں ہے. تو خدا را ان ساری چیزوں سے بچ کر اس دن آئیں، نوافل پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، نمازوں کی پابندی ہمیشہ کے لیے کرنا شروع کر دیں. تو اس دن بہت سارے لوگ جو ہیں یہی خرافات کرنے والے، ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز یہی ان کی چھوٹ رہی ہوتی ہے. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آخری وقت بھی سجدے کے لیے کہہ رہے ہیں، اور یہاں پر جو ہے وہ نمازیں چھوٹ رہی ہوتی ہے. تو یہ نہیں، آئیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہاں اپنے اعمال کو اچھا کریں، نمازوں کی پابندی کی نیت کر لیں،
اور ہمیشہ کے لیے ایک حسینی بن کر رہیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ہمیں دنیا میں بھی ملیں گی اور قیامت کے دن بھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، ان کے نانا کی شفاعت مل جائے گی اور انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا اور جنت میں انشاءاللہ ہم چلے جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، مدنی قافلوں میں سفر کرنے اور کروانے کی توفیق اللہ کریم ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہے سردار دلوں کا الجمعۃ النور، ہے سردار دلوں کا الجمعۃ النور۔